اس کی شفاف تحقیقات ہوں گی اور وہ عوام کے سامنے پیش کر دی جائے گی، اور پھر اس کے مطابق جو بھی تعدیبی کارروائی قانون کے مطابق ہوگی وہ بھی ہم انشور کرا رہے ہیں اور اس کی کمٹمنٹ کرا رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف جائیں گے جس سے بھی غلطی ہوئی ہے، اور مریض کا مداوع بھی کریں گے۔ منسٹر صاحب سے ہم نے ایگری کیا کہ جو بھی افیکٹیز ہیں اس کے، ان کو ہم بھرپور تعاون مہیا کریں گے کہ جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ ہو سکے، ان کو بہترین طبی سہولیات مہیا کر سکے تاکہ جو ان کو تکلیف پہنچی ہے ان کا خاطر خواہ ازالہ ہو جائے۔ دوسری بات ڈینگی کے حوالے سے منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ابھی تک کی سچویشن کنٹرول میں ہے۔ آج تک ہمارے پاس ابھی تک پنجاب میں کوئی 3000 کے لگ بھگ کیسز ہیں، اور اس میں 3500، اور یہ پچھلے سال کے مقابلے میں جو کہ 10,000 ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم تھے، خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ تو یہ شو کرتی ہے کہ جو ان کی لارویسائڈل ایکٹیویٹیز ہے، پریونٹیو ایکٹیویٹیز ہے، وہ کام کر گئی ہیں اور ڈینگی اسی رفتار سے نہیں پھیل رہی ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پنجاب میں ابھی تک ڈائریکٹلی اس سے کوئی مورٹیلٹی نہیں ہوئی ہے۔ اب سب کو معلوم ہے کہ 15 اکتوبر تک یہ ایک پیک سیزن رہتا ہے ڈینگی کا، پھر یہ ڈکلائن میں آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ سچویشن ہم مزید 3 ہفتے جاری رکھیں تو انشاءاللہ ڈینگی سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تیسری بات جو منسٹر صاحب سے کی گئی وہ دوائیوں کے حوالے سے، خاص کر کے انسولین، کاربامازیپین، کلوروکوین کے حوالے سے، جو کہ جس کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ مارکیٹس میں قلت میں موجود ہے۔ تو منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کی ٹیمیں اس کو مانیٹر کر رہی ہے، 24 گھنٹے مانیٹر کر رہی ہے، مارکیٹ کا جائزہ لے رہی ہیں، اور ابھی تک اس کی کوئی جائز شکایت، معقول شکایت ان کی نظر سے نہیں گزری کہ کسی مریض نے لگائی ہو، یعنی کہ وہ میڈیسن ابھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ تو ابھی میں درخواست کرتا ہوں منسٹر صاحب سے کہ وہ تھوڑا سا مزید تفصیلی جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ندیم سے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں ان سے ملا ہوں، اور بہت ساری انہوں نے پازیٹیو باتیں کی، اور ہم دونوں نے مل کے یہ سوچا ہے اور فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ مل کے سارے صوبے ان کے ساتھ کام کریں گے ڈاکٹر ندیم جان کے ساتھ۔ یہ بنیادی طور پہ دوائی ایک ایسی دوائی ہے جو ایک تو کولوریکٹل کارسینوما میں استعمال ہوتی ہے، اور دوسرا یہ دوائی جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں جب ان کی ریٹینا کے اوپر ایک میکولر ڈینس سا ایک چیز اسپاٹ ہوتا ہے جہاں کبھی جس سے نظر آتا ہے بیسیکلی، جب وہاں سویلنگ ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے تو یہ اس کو ختم کرتا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک مونوکلونل اینٹی باڈی جو ہے نا ایک ڈرگ ہے، اور یہ بڑے عرصے سے استعمال ہو رہی تھی، لیکن اس کا جو ایک سب سے بڑا ایک نیا پہلو سامنے آیا کہ بنیادی طور پہ اس پہ مارجن آف پروفٹ بہت کمایا جا رہا تھا۔ یہ ٹیکہ ایک 100 ملی گرام کا ٹیکہ ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی بناتی ہے، اور ویل ریپیوٹیڈ جو ہے نا اس کی ادارہ جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، اور اس کی جو ڈوز ہے وہ 100 ملی گرام کا یہ انجیکشن ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈیوائڈ اس لیے کرتے ہیں آنکھوں کے لیے کہ 1.2 mg کی ڈوز چاہیے ہوتی ہے۔ تو وہ یہ لوگ بڑے ظالم لوگ ہیں جو اس کو 1200 سے 1500 روپے کر کے تقریباً ایک انجیکشن پہ 1 لاکھ روپے کما رہے تھے۔ ہوا یہ ہے کہ اب ہم نے انویسٹیگیشن جیسی ہمیں پتہ چلا، فوراً ہم نے، ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر ندیم جان نے اس پورے بیچ کو ان کے ڈریپ نے جو ہے نا فوراً ختم کر دیا، اور مارکیٹ میں حکم دے دیا کہ کوئی تک آج کے بعد نہیں جائے گا جب تک ہماری رپورٹیں کلیئر نہیں ہو جاتی۔ اسی وقت پھر ہم نے اپنے انسپیکٹروں کو کہا کہ مارکیٹ سے ٹیکے اٹھا لیں، اسٹور کر دیں، ان کو سیل کر دیں، اور جو ہم نے یہ کام کیا سب سے پہلے کہ 2 بندے جو نوید اور حافظ بلال تھے ان کے خلاف FIR درج ہو گئی ہے، اور ہم ان کو چھاپے مار رہے ہیں۔ لیکن اس کے درمیان رات میں ایک پہلو اور سامنے آیا کہ یہ لاہور میں نہیں ہوا بلکہ قصور میں نہیں ہوا، یہ واقعہ ملتان میں بھی ہوا ہے، صادق آباد میں بھی ہوا ہے۔ تو اب ہماری جو کمیٹی ہے جس کے پروفیسر اسد اسلم اور ہمارے DG ڈاکٹر سہیل جو ڈرگ کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ اور 3 پروفیسر اس میں یہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ آیا یہ کیا تو اسٹرلائزیشن کا مسئلہ تھا یا لاٹ میں خرابی تھی یا کیا تھا۔ اور یہ جیسے ڈاکٹر ندیم نے کہا کہ ابھی ہم یہ بھی چیک کر رہے ہیں کہ اس کا لائسنس میں جو امپورٹ ہوئی تھی اس کا کیا معاملہ ہوا تھا، کیسے یہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اور کیسے ڈاکٹر جو تھے جنہوں نے ٹیکہ لگایا تھا کیا وہ اس قابل تھے کہ نہیں تھے۔ تو یہ ساری انویسٹیگیشن جب ہم کر لیں گے، ہماری رپورٹ سامنے آئے گی، پھر ہم فائنل جو ہے نا اس پہ کمنٹ دینے کی پوزیشن۔ لیکن ابھی تک جو پیشنٹ کی تعداد لگ رہی ہے وہ 14 سے 20 کے درمیان ہے، لیکن ہم اس لیے ابھی آپ کو ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم نے ایک پیشنٹ کو جا کے انٹرویو لینا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی نے کہا جی وہاں 4 ہیں، وہاں 4 ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا تعداد جب تک ایگزیکٹ فگر نہیں ہوگی ہم آفیشیلی اس کی ایگزیکٹ اناؤنس نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ ڈینگی پہ ہمیں ڈاکٹر ندیم جان نے فل تعاون کا یقین دلایا، اور الحمدللہ جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں پنجاب میں
اللہ کا شکر ہے حالات، بلکہ پنجاب کیا میرا خیال ہے یہ بتا رہے تھے پورے پاکستان میں ہی حالات پہلے سے بہتر ہیں، لیکن ہمیں بڑی ویجیلنس کی ابھی بھی اس لیے ضرورت ہے کہ یہ 3 ہفتے سے 1 مہینے کا اور ہے، اگر اس میں ہم بہت محنت کر گئے تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے، اور اس میں بہت ساری وجوہات کے پہلا اللہ کا کرم، دوسرا ہم نے نا جدید قسم کے SOP نئے آرگنائز کیے، ہر جگہ فاگنگ کو بند کیا، یہ نہیں کہ ہر جگہ، اور ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے جو فیصلے کرتی ہے کہ کس جگہ پہ فاگنگ کرنی ہے، کدھر IRS کرنا ہے، اور ان تمام، اس کے علاوہ ہم نے جدید ترین انسیکٹیسائڈ کو استعمال کیا ہے، اور ہم نے ایک کانفرنس بھی لاہور میں بلائی تھی جس میں دنیا کے جو ڈینگی کے اسپیشلسٹ تھے ان کو بلا کے ان سے جدید چیزیں حاصل کی ہیں۔ ایک چیز اور جو آج کل پھیل رہی ہے وہ آشوب چشم ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ ایک وائرس ہے ایڈینو وائرس، اور میں نے ان کو ابھی بتایا تھا، تو اس کو بھی آپ لوگوں کو بڑے احتیاط کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ ایک دوسرے سے ٹچ کرنے سے اوائڈ کریں، ایک دوسرے کے رومال، کپڑے، تولیے اس سے اوائڈ کریں، اور جب کسی کو اللہ نہ کرے ہو جائے کوئی اتنی خطرناک بات نہیں ہے تو فوراً اس کو بار بار آنکھوں سے ہاتھ لے کے دھوتے رہیں پانی سے، اور ٹھنڈے برف کے وہ پیک رکھیں، اس میں کسی دوائی کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ وائرس ہے۔ لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کی سویلنگ زیادہ ہو رہی ہے، اریٹیشن زیادہ ہو رہی ہے، آپ کی پانی زیادہ آ رہا ہے، آپ کو پین بہت ہو رہی ہے، تو فوراً آپ امیجیٹلی پھر اس طرح پولیو پہ بھی ہمارا ایک جوائنٹ وینچر چل رہا ہے، الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو پولیو فری زیادہ زیادہ کریں، تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اور دوائیوں کا انہوں نے مجھ سے جب پوچھا تو ہم نے بتایا کہ الحمدللہ پنجاب میں دوائیوں کی کوئی شارٹیج نہیں ہے، ہم نے مینج کیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور خاص طور پہ اب تو جب ڈالر نیچے آیا ہے اس سے بھی ہمیں بہت سارا امپورٹ کا فائدہ ہو جائے گا، اور امید ہے کہ یہ سارے مسائل ہم حل ہوں گے۔ نگران وفاقی وزیر صحت ندیم جان ملک اور نگران صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال عبد الناصر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ نگران وفاقی وزیر صحت ندیم جان ملک نے کہا کہ ضروری ادویات کی مارکیٹ میں فراہمی روکنے والوں کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ڈینگی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے جبکہ سچویشن کنٹرول میں ہے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جمال عبد الناصر نے کہا کہ کچھ ٹیکے اور دوائیاں ایسی ہیں جو کہ ویل ریپیوٹڈ اداروں میں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن کچھ لوگ جعل سازی کا مرتکب ہو کر یہ انجیکشن بنا رہے ہیں۔